حضرت مصعب بن عمیر، آپ نے یثرب میں اپنی ذمہ داریوں کو نہایت احسن طریقے سے نبھایا۔ ان کی سادگی، پاک بازی، انکساری، شیریں مقالی اور بلند اخلاقی نے چپکے لوگوں کے دلوں میں گھر کرنا شروع کر دیا۔ ان کا معمول تھا کہ اپنی قیام گاہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر لوگوں کو بلاتے اور انہیں دین کی باتوں کی تعلیم دیتے۔ اس کے علاوہ وہ اکثر اوس اور خزرج کے مختلف محلوں اور گھروں کا چکر لگاتے اور لوگوں کو ایسے بلیغ اور احسن انداز میں اسلام کی دعوت دیتے کہ وہ لا محالہ اس سے متاثر ہو جاتے تھے۔ ان کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ ادھر ادھر جاتے وقت کندھے پر کمبل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لٹکا لیتے تھے جو اگلی طرف سے ببول کے کانٹوں سے اٹکا ہوتا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے میں وہ لوگوں کی توجہ اور التفات کا مرکز بن گئے اور ان کی تبلیغی کوششوں سے اہل یثرب جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ ان میں اوس اور خزرج کے بڑے بڑے رؤساء بھی شامل تھے۔ اوس میں سے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حذیر، اور خزرج میں سے حضرت سعد بن عبادہ، حضرت ابو ایوب انصاری اور حضرت سعد بن ربیع جیسے ذی اثر اصحاب کے قبول اسلام سے یثرب میں اسلام کو بڑی وسعت حاصل ہوئی۔ دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ حضرت مصعب مسلمانان یثرب کی تنظیم اور تعلیم سے بھی غافل نہ رہے۔ ایک طرف تو انہوں نے سرور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے حضرت سعد بن خثیمہ کے مکان پر باجماعت نماز جمعہ کی بنا ڈالی، اور دوسری طرف 9 مسلم انصار کو بڑی محنت سے دینی تعلیم دی۔ اگلے سال دین حق کا یہ کامیاب داعی 73 مردوں اور 2 عورتوں کو ساتھ لے کر حج کے لیے مکہ پہنچا۔ حضرت مصعب کو نہ اپنا گھر یاد آیا نہ اپنے والدین، سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اپنے قیام مدینہ کے تمام حالات و واقعات کی تفصیل سنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر بہت مسرور ہوئے اور انہیں دعائے خیر دی۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاک نفس ہمراہی ان کی تبلیغ سے اتنے متاثر تھے کہ وہ جلد از جلد حضور کے شربت دیدار سے اپنی پیاس بجھانا چاہتے تھے، لیکن سارا مکہ علم برداران حق کا جانی دشمن بنا ہوا تھا، اس لیے احتیاط لازم تھی۔ چنانچہ رات کی تاریکی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور سب کو اپنی بیعت سے مشرف فرمایا۔ حضرت مصعب کی ماں کا حال سنیے۔ اس کو جب بیٹے کے آنے کی خبر ہوئی تو اس نے انہیں بلا بھیجا۔ جب حضرت مصعب اپنی ماں کو ملنے کے لیے پہنچے تو ماں نے انہیں بے حد لعنت ملامت کی اور رو رو کر ان سے کہا کہ بیٹے اس نئے دین کو چھوڑ دے تاکہ تمہارے لیے میری آغوش محبت پھر سے واہ ہو جائے۔ حضرت مصعب نے جواب دیا، اے میری ماں، میں نے اللہ کے پسندیدہ دین کو رضا و رغبت کے ساتھ قبول کیا ہے، اپنی مرضی سے قبول کیا ہے، اسے میں ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب ماں دھمکیوں پر اتر آئی اور کہا کہ تمہارا علاج وہی تھا جو تمہارے ابشا جانے سے پہلے کیا گیا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر نے بھی جرت کے ساتھ جواب دیا، ماں کیا تو مجھے زبردستی میرے دین سے پھیر سکتی ہے؟ یاد رکھ، اگر اب کسی نے مجھے ایذا دینے کا ارادہ بھی کیا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ اب ان کی ماں بے بس ہو کر بے تحاشا رونے لگی۔ حضرت مصعب نے اسے نہایت نرمی سے سمجھایا اور کہا کہ ماں، از راہ خیر خواہی تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، تمہاری بلائی اسی میں ہے۔ لیکن کفر و شرک ماں کی گٹی میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا، کواکب درخشندہ کی قسم، میں ہرگز تیرا دین قبول نہیں کروں گی، جا میری آنکھوں سے دور ہو جا۔ حضرت مصعب نے اپنی غیر مسلم ماں کے پیار کو بھی صرف اسی لیے ترک کیا، اسی لیے ان سے دوری اختیار کی کہ وہ دین اسلام کی حامی نہیں تھیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم کی خدمت میں واپس آ گئے اور اپنے 75 ساتھیوں کے ساتھ یثرب کو لوٹ آئے۔ ان نفوس قدسیہ نے بیعت کے وقت یہ عہد کیا تھا کہ اگر رحمت عالم ان کے شہر کو اپنے قدوم میمنت لزوم سے نوازیں گے تو وہ حضور اور آپ کے ساتھیوں کو اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ مدد اور حفاظت پیش کریں گے۔ چنانچہ ان کے واپس جانے کے بعد حضور نے صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ اپنے آقا و مولا کا اشارہ پا کر
ستم رسیدہ مسلمانوں نے اس نئے دارالامن کی طرف ہجرت کا آغاز کر دیا اور 2-3 ماہ کے اندر اندر ان کی ایک معقول تعداد مدینہ شریف پہنچ گئی۔ ان میں حضرت مصعب بن عمیر بھی شامل تھے۔ انہوں نے سرور عالم کی ہجرت سے صرف 12 دن پہلے ارض مکہ کو الوداع کہا اور مدینہ پہنچ کر سید الاوس حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں قیام کیا۔ چند دن بعد سرور کونین بھی ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لے آئے اور مسلمانوں کی مدنی زندگی کا آغاز ہوا۔